गए होंगे। फिर एक मर्तबा बोलो भाई हमारे नबी से बढ़कर मोहब्बत करते थे, बोलो करते हैं, और इंशाअल्लाह हमारे नबी की शान, आहा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मालूम है ये मक्का के बड़े बड़े जो वडील समझे जाते थे मक्का के, ये आपस में मीटिंग करते हैं कि मोहम्मद का क्या करें, बोलो सल्लल्लाहु। अभी इनकी मीटिंग हो रही है कि मोहम्मद का क्या करें, क्योंकि हमारी बीवियां ईमान कबूल कर रही, हमारे बच्चे ईमान कबूल कर रहे, पूरा मक्के का माहौल बदलता जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो नाउज़ु बिल्लाह किसी ने कहा कि इनको मक्के से बाहर, किसी ने कहा कि इनको कत्ल, नाउज़ु बिल्लाह, किसी ने कहा कि इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन पर प्लानिंग करते हो, मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूँ। ये कुरान में लिखा, 9वां पारा मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथबितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मक्के के बड़े बड़े लोगों को देखो, कभी कहते हैं कि मोहम्मद को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल किया जाए, कभी कहते हैं कि मोहम्मद को मक्के के बाहर निकाला जाए, कभी कहते हैं कि मोहम्मद को जेल में बंद किया जाए, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा फिक्र न करना, ये जमीन पर प्लानिंग करते हैं, हम आसमान पर प्लानिंग करते हैं। मालूम है ये मशवरा चल रहा था ना, उसमें एक बूढ़े आदमी ने मशवरा दिया, जो मक्के का बहुत बूढ़ा और बहुत समझदार वो लोग समझते थे। क्या मशवरा दिया मालूम है, कि ये जो मोहम्मद है, बोलो सल्लल्लाहु, का इनको जादू हो गया है। क्या हो गया, या तो ये नजूमी हो गए, या तो ये दिमाग से मजनून हो गए, या तो ये शायर बन गए हैं। इसलिए हमको ऐसा इलाज करना है, ऐसे को बुलाना है कि अगर जादू हो तो भी इलाज हो जाए, ये नजूमी हो तो भी इलाज हो जाए, ये काहिन हो तो भी इलाज हो जाए, ये शायर हो तो भी इलाज हो जाए, ये मजनून हो तो भी इलाज हो जाए। तो सबने वो बूढ़े को कहा ऐसा कौन आदमी है वन मैन कि पूरा सबका इलाज करे। कहा यहाँ से दूर एक कबीला है, कबीला बनु आमिर, बोलो कबीला बनु। कहा वहाँ हमारे दोस्त रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और उनको ऐसा कमाल है कि जिन्नात को तो यूं करके भगा देते, नजर हो तो निकाल देते, अरे जादू हो तो भगा देते, यानी उनको बहुत, और उनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि वो दिमाग का भी इलाज कर लेते। तो अगर उनको बुलाए तो हमारा मामला अच्छा हो जाएगा। भाई बात समझ में आए। तो सबने कहा तो फिर बुला लो, देर किस बात की, कल ही बुलाओ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा बुलाएंगे, मगर उनकी फीस बहुत हैवी है। क्या फीस समझते हो, तो ऐसा बैठे जैसे मेरे को देने का है तुमको, भाई क्या हैवी है। तो मक्का के सब बड़े बड़े वडील थे, कहने लगे उसमें क्या है, सब है, हमारे पास दिरहम भी है, दीनार भी है, पूरा एक ठेला भर दिया दिरहम और दीनार से। दिरहम यानी चांदी के सिक्के, दीनार यानी सोने के सिक्के, पूरा ठेला भर दिया और कहा जाओ तुम अभी अभी जाओ और जाकर उनको दावत दो कि कल वो आए, लेकिन उनको कह देना कि जब वो आएंगे तो हम साथ में नहीं रहेंगे, हम तो पहाड़ के पीछे छुप जाएंगे। वो जाके मोहम्मद का इलाज करे, अगर शायर है तो उसका इलाज करे, नजूमी है तो उसका इलाज करे, अगर मजनून है तो वो इलाज करे, अगर उनके पास जिन्नात है तो उसका इलाज करे, और अगर जादू है तो उसका इलाज करे। ये मक्का वाले कहते थे। कुरान करीम में लिखा फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। तो मक्का वालों ने सबने मशवरा, दूसरे दिन वो आए कबीला बनु आमिर के, कौन, वो जो इलाज करने वाले, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़े बाबा होंगे, आए लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ऊंट के ऊपर आए। जैसे वो एंटर हुए ना, तो ये सब तो पहाड़ के पीछे छुपे थे, उन्होंने आकर पहले ही कहा कर लूंगा इलाज, फीस लाओ। तो इनके पास तो बड़ा ठेला रखा हुआ था, दिरहम का और दीनार का, यूं करके दिया और कहा हम ये पहाड़ के पीछे छुपे, हम यहाँ से देख रहे कि तुम कैसे उनका इलाज करते हो। कहा देखो देखो करके वो अपने ऊंट को ठेला रखा दीनार और दिरहम का, और ऊंट को लेकर गए काबे के पास गए, हमारे नबी वहीं बैठे थे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठे हुए थे। ये गए जाकर कंधे पे हाथ रखकर कहा मोहम्मद क्या प्रॉब्लम है, बोलो सल्लल्लाहु। इन्होंने कहा मोहम्मद क्या प्रॉब्लम है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जिन्नात का प्रॉब्लम है, जादू का प्रॉब्लम है, नजर का प्रॉब्लम है, या मजनून दिमाग का प्रॉब्लम है?
ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا لیس فی شیء، میرے کو کچھ بھی پرابلم نہیں۔ تو کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں مجھے اتنا بڑا تو ٹھیلا دیا ہے دینار اور درہم کا، اور تمہارے پاس علاج کے لیے بھیجا ہے، تو سچ سچ بتاؤ تم کو جادو ہے، تم کو جنات ہے، تم کو کہانت ہے، تم کو نجومی ہے، کیا ہے؟ جو بھی پرابلم ہو بتاؤ، میں نے بہت کتابیں پڑھا اور بہت تجربے کار ہوں، ابھی تمہارا علاج کر دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سید ہمارے نبی کو تو کہا پھر آپ بولتے کیا ہو؟ وہ جو آئے تھے نا وہ بولتے آپ بولتے کیا؟ ہمارے نبی نے کہا میں یہی بولتا ہوں، ایک اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا رسول، مجھ پر قرآن اترا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس اس نے کہا یہی پرابلم ہے، کیونکہ تم پیغمبر بنے اور ہم نہیں بنے، تم رسول بنے ہم رسول نہیں بنے، تمہارے پاس جبرائیل آئے ہمارے پاس نہیں آئے، تمہارے اوپر قرآن اترا ہمارے اوپر نہیں اترا۔ ہاں یہی جادو ہے، یہی جادو ہے، چلو میں پھٹافٹ آپ کا علاج شروع کروں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو علاج تو بعد میں کریں گے، پہلے میرے ساتھ چلو۔ ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، قبیلہ بنو عامر والے۔ ہمارے نبی تھوڑا دور ایک میدان میں لے گئے۔ اب میدان میں لے گئے، سامنے بہت سارے درخت تھے، وہ سامنے بہت سارے درخت تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو کہا ایک کام کرو، علاج تو کریں گے، کیونکہ تم نے کہا کہ میرے اوپر جادو ہے، علاج تو کریں گے، مگر یہ درخت کو بلاؤ نا، یہ درخت کو کیا کرو، بلاؤ۔ تو وہ قبیلہ بنو عامر والا کہنے لگا میں جنات کا علاج کرتا ہوں، جادو کا کرتا ہوں، نظر کا کرتا ہوں، کاہن ہو مجنون ہو اس کا علاج کرتا ہوں، یہ درخت کو تھوڑی بلانا میرا کام ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں بلاتے میں بلا دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر سنا سبحان اللہ بولا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ادنو منی باذن اللہ، آجا آجا درخت میرے پاس آجا، میرے اللہ کے حکم سے آجا۔ وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑتے اکھڑتے جیسے اونٹ کی روانی ہوتی ہے ویسے اونٹ کی روانی میں چلتا چلتا درخت آیا۔ میرے بھاؤ نگر والوں، اللہ کی قسم وہ درخت صرف آیا نہیں بلکہ ہمارے نبی کو سجدے پر سجدے کرنے لگا، جھک جھک کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، جھک جھک کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے۔ آخر میں ہمارے نبی نے کہا بس ہو گیا، ارجع باذن اللہ، جا واپس اپنی جگہ پر چلا جا، اللہ کے حکم سے چلا جا۔ وہ درخت سجدہ کرتا ہوا پھر پیچھے مڑا اور جیسے اونٹ کی روانی ہوتی ویسے چلتا چلتا اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ اب ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، کون وہ؟ اور قبیلہ بنو عامر، تو وہ تو رو رہے، آنکھوں سے آنسو۔ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھنا ہے، کہا مجھے کلمہ پڑھنا۔ بس سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھنا ہے، یوں ہمارے نبی گلے لگائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک کعبے کے قریب میں آواز گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی گلے لگے، ہمارے نبی روئے، وہ قبیلہ بنو عامر والے روئے، ہمارے نبی روئے، وہ روئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا لیکن تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ اس قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، عبرانی زبان، سریانی زبان، یونانی زبان، معلوم نہیں کون کون سی زبان میں نے بہت پڑھا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی جادو سے درخت کو بلاتا ہے اور کوئی جادو سے درخت کو واپس بھیجتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کا دستور ہے کہ جادوگر سے درخت آئے گا جائے گا، مگر درخت اگر سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرے گا۔ جادو کے ذریعے درخت آ سکتا ہے، جادو کے ذریعے جا سکتا ہے، مگر سجدہ کرے، اللہ کا قیامت تک قانون بنا ہوا ہے، درخت سجدہ کرے گا تو صرف نبی کو سجدہ کرے گا۔ اور یہ درخت نے کئی مرتبہ آپ کو سجدہ کیا، میں ایمان قبول کر لیتا۔ ہمارے نبی نے گلے لگایا اور پھر پیار محبت سے نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، اور جب کعبے کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کر لو، میں تم کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے پورا وضو کا طریقہ بتایا اور کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور میں بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ 2 رکعت نبی ہمارے نبی پڑھائے اور وہ پڑھے۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، 1-2 سورتیں یاد کروائی، اور اس میں سب سے بڑی سورت
سب سے بڑی صورت جو ہمارے نبی نے ان کو یاد کروائی وہ سورہ انعام کی کچھ آیتیں تھی. میرے ساتھ میں پڑھنا پہلی آیت. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. ہمارے نبی نے اتنا پیار محبت سے ان کو رکھا. اب جب جانے لگے نا تو اپنے اونٹ پر بیٹھے. وہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ انہوں نے سب دیکھا کہ تو سب الٹا ہو گیا. تو جیسے وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے زور سے چلا کر کہا او قبیلہ بنو عامر والے, ہم نے علاج کے لیے بھیجا تھا, علاج کے لیے بھیجا تھا, ایمان قبول کرنے نہیں بھیجا تھا. ہم نے تو تجھے ڈاکٹر سمجھا, ان کو پیشنٹ سمجھا, علاج کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے زور سے آواز دی یہی تو غلطی ہو گئی. میں ان کو مریض سمجھا, اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھا. وہاں جا کے پتا چلا مریض میں تھا, ڈاکٹر وہ تھے. وہاں جا کر پتا چلا کہ مریض میں ہوں, طبیب ہے. تو انہوں نے مکہ والوں نے کہا ہمارا پیسہ, تو یوں ٹھیلا لیا اور یوں پہاڑ کے پیچھے پھینکا, کہا لے لو, میرے نبی نے اس کے بدلے میں مجھے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اے میرے پیارو, اسی نبی کا چہرہ, اسی نبی کے کپڑے, اسی نبی کی نماز, نہیں سمجھ میں آتا. ابھی سب کو معلوم ہے بھاؤ نگر میں محبوب قاری احمد علی کا بیان ہے, دیکھو کیسے کھٹا کھٹا ہے. اور فجر کی نماز, یہ کورونا میں بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا اتنی ہمت آ گئی, اتنی ہمت آ گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں ہمارا یہ خلاصہ آیا. ہمارے نبی کہتے تھے امرتنی فعصیت ونہیتنی فاتیت ھذا مکان العائذ بک من النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے امتیوں کیا ہو گیا جو ہم کرنے کو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہیں, ہم نہیں کرنے کو کہتے ہیں آپ کرتے ہیں. نبی فرماتے میں کیا کروں, تم ہی لوگوں نے جہنم کو تپا دیا ہے. اللہ حفاظت فرما دے میرے پیارو. اس لیے آج سے کون کون تیار ہے بھائی مصطفیٰ کا دامن, بولو مصطفیٰ کا دامن. یہ آج آپ کو جو جماعتوں کا سلسلہ دکھ رہا ہے, بولو الحمدللہ, بولو الحمدللہ. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.